صحیح فیصل صاحب، جیسے کہ بھی آپ نے بتایا کہ ابتدائی طور پر مذاکرات بھی ناکام ہو چکے اور جماعت اسلامی کے کارکنان اور پولیس دونوں آمنے سامنے ہیں اور کارکنان کسی طور پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، تو اس تمام تر صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے کہ مزید بات نہ بڑھ سکے، کشیدگی نہ ہو؟ پولیس کی تو پوری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کارکنوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لے، یا اب شیلنگ کے جس طرح شیلنگ کی جا رہی ہے اس میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کو جو ہے وہ پسپا کر دے. لیکن جس لمحے ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس لمحے تک تو جماعت اسلامی کے کارکنان جو ہے وہ پیچھے کی طرف نہیں ہٹے، پسپا نہیں ہوئے، مستقل جو ہے وہ آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ اس جنگ میں جو گمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے اس میں پولیس کامیاب ہوتی ہے یا جماعت اسلامی کامیاب ہوتی ہے. لیکن جماعت اسلامی کی یہ جو کوشش تھی کہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے، اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ جماعت اسلامی نے جو ہے وہ کامیابی سے سر کر لیا تو وہ غلط نہیں ہوگا. اگر پولیس ان کو دھرنے پر بیٹھتی ہے شاید بھی تناؤ کشیدگی نہیں ہوتی، مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جاری رکھتے، لیکن پولیس نے جو ہے پوری شدت کے ساتھ جو ہے ان مظاہرین کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی، جس کے بعد جو ہے اس علاقے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی. صحیح پولیس کی جانب سے مزید بھی پریزن وین منگوانے کی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے گرفتاریاں عمل میں لائی جا سکیں. عامر، آپ نے کچھ دیر پہلے ہی بتایا تھا کیا اب بھی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں؟ جی، جس مقام پہ موجود ہے وہاں پر جو ہے اطراف کی لائٹ بھی چلی گئی ہے اور کافی اندھیرا ہو گیا ہے. پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے اور مسلسل جو ہے وہ علاقے میں جو ہے وہ علاقہ جو ہے میدان جنگ بنا ہوا ہے. پولیس جو ہے وہ مزید نفری بلا لی ہے اور پولیس جو ہے وہ مکمل کریک ڈاؤن کرنے کی پوزیشن میں جماعت اسلامی کے خلاف آ گئی ہے. اور جماعت اسلامی کے کارکنان جو ہے وہ جو ہے وہ پیچھے کی سائڈ ہے اور پولیس سندھ اسمبلی کی سائڈ ہے. آپس میں جو ہے پولیس ان کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کر رہی ہے. اس وقت بھی جو ہے وہ علاقے میں دھواں پھیلا ہوا ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. صحیح، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. فیصل صاحب، یقینی طور پر پولیس اس تمام تر صورتحال پر قابو پانے کی کوشش تو کر رہی ہے، لیکن اس وقت جو کشیدگی برقرار ہے، جیسے آپ نے کہا کہ میدان جنگ بنا ہوا ہے، نہ دونوں جانب سے برابر کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. آپ کی کیا بات ہوئی ہو اعلیٰ حکام سے؟ کیا کہتے اس حوالے سے؟ کس طرح سے صورتحال سے نمٹا جائے گا؟ کس طرح سے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے گا، کنٹرول میں رکھا جائے گا؟ گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور شیلنگ کر رہی ہے. ابھی جو ہے وہ اس وقت اندھیرے کی صورتحال ہے اور جو ہے وہ جماعت اسلامی کے کارکنان جو ہے وہ موجود ہیں اور پولیس بھی موجود ہے. دونوں طرف سے جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. پولیس شیلنگ کر رہی ہے. صحیح فیصل صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، پولیس نے میرے خیال ہے شیلنگ کرنے میں کچھ جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے. اتنی جلدی جو ہے کوئی انتہائی قدم جو ہے وہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. مظاہرین سے جو ہے بات چیت کا جو ہے سلسلہ جاری رکھنا چاہیے تھا. کوئی یہ ایسا وقت نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑی شہر کے اندر صورتحال جو ہے وہ خراب ہو جاتی. اگر وہ دھرنے پہ بیٹھ رہے تھے تو ان کو بیٹھنے دیتے، کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کا عمل جاری رکھتے، اس کے بعد کوئی قدم اٹھا لیتے. لیکن پولیس نے جو ہے وہ شاید یہ وقت سے پہلے قدم اٹھایا، جس سے صورتحال میں جو ہے وہ بہت تناؤ آیا، کشیدگی پیدا ہوئی. اب علاقہ جو ہے پورا گمسان کا ایک رن پڑا ہوا ہے. بڑا اس وقت تشویشناک جو ہے وہ صورتحال ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ پوری کی پوری سڑک جو ہے وہ ایک اپنا علاقہ جنگ زدہ علاقے کا جو ہے وہ منظر پیش کر رہی ہے. دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں. ایک طرف سے جو ہے پولیس پہ پتھراؤ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے جو ہے پولیس کی طرف سے جو ہے وہ شیلنگ کی جا رہی ہے. اور اگر یہ صورتحال اگر کنٹرول نہیں کی گئی تو یہ ایسا نہیں لگتا کہ تناؤ کشیدگی جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے ختم ہو جائے گی. اس میں جو ہے وہ پھر اضافہ بھی آ سکتا ہے. اضافے کے بعد جو اور علاقوں میں بھی جو ہے وہ پھیل سکتی ہے. تو فہم کا تقاضا یہی ہے کہ پولیس جو ہے وہ اتنی انتہائی قدم نہ اٹھائے اور مذاکرات کے ذریعے چیزوں کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرے. لیکن اس پر واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پولیس کی طرف سے جو ایک جھارانہ قدم ہے وہ قبل از وقت بہت جلدی جو ہے وہ اس نے قدم اٹھا لیا، جس کی وجہ جو ہے وہ یہ صورتحال پیدا ہوئی. یہ جماعت اسلامی نے جو ہے ایک ہفتے پہلے جو ہے وہ دھرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا. اس کے بعد جماعت اسلامی کراچی کے رہنما امیر جماعت اسلامی کراچی ظفر منم کے خلاف اور دیگر رہنماؤں کے خلاف جو ہے وہ FIR بھی جو ہے وہ درج ہو گئی تھی. تو پولیس کے پاس، حکومت کے پاس ایک ہفتے کا وقت تھا. وہ دوران جو ہے وہ مذاکرات کا جو ہے وہ دروازہ کھولتی، مذاکرات کرتی، تاکہ اگر اس دھرنے کو روکنا چاہتی تو اس کے لیے پہلے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا. یہی طریقہ کار ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، لیکن پولیس نے اور حکومت نے جو ہے
اس کے یہ راستہ اختیار کرنے کے بجائے جو ہے پہلے ہی جو ہے وہ ایک جارحانہ قدم اٹھانے کا جو ہے فیصلہ کیا، اس سے جو ہے صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہوئی، علاقہ جو ہے وہ جنگ زدہ علاقے میں جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ ابھی وہاں پہ لوگوں جس طریقے سے شیلنگ کی گئی ہے، آپ جیسے ابھی ہمارے رپورٹر عامر خان کو سن رہی تھی کہ ان کی آواز سے لگ رہا تھا کہ ان کی حالت بھی جو ہے وہ غیر ہو گئی ہے۔ وہاں پہ جتنے میڈیا کے لوگ ہیں وہ اتنی شدید شیلنگ ہے کہ وہاں موجود لوگوں کی حالت کافی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ یہ صورتحال جماعت اسلامی کے کارکنوں کے ساتھ ہے، لیکن جماعت اسلامی کے کارکن جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پولیس کی مزاحمت کو جو ہے وہ توڑنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جس وقت جو آپس میں جو تصادم پولیس اور جماعت اسلامی کے کارکنوں میں تصادم جاری ہے، یہ تصادم جو ہے وہ کب تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور اس کا جو ہے وہ انجام کیا ہوتا ہے۔ لیکن جس لمحے ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس لمحے بہرحال جو ہے صورتحال جو ہے بہت کشیدہ ہے اور دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک دوسرے پر جو ہے حملے کیے جا رہے ہیں۔ یقینی طور پر جیسے فیصل صاحب آپ نے تمام تر صورتحال کی منظر کشی کی، اطراف کے لوگ بھی اس تمام تر صورتحال سے پریشان ہیں۔ جیسے کچھ دیر پہلے عامر خان بھی بتا رہے تھے کہ شیلنگ کے باعث لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور پھر اطراف میں ٹریفک کا بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے یقینی طور پر کوئی بہتر حکمت عملی اپنانی پڑے گی، ٹائملی اپنانی پڑے گی۔ جیسے آپ نے بتایا کہ اگر یہ یہیں پر نہ رکی تو مختلف علاقوں میں پھر احتجاج کا دائرہ کار بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ صورتحال جیسے آپ نے بتایا اس طرح تو مزید بگڑتی جا رہی ہے؟ جی بالکل، پولیس دیکھیں حکومت کے پاس ایک ہفتے کا وقت تھا، حکومت اس ایک ہفتے کے درمیان جو ہے مذاکرات کا جو ہے وہ دروازہ کھل سکتی تھی، مذاکرات جو ہے ہو سکتے تھے۔ اس پوری صورتحال کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ جب گل پلازہ میں آگ لگی اس کے بعد کراچی کے شہریوں میں شدید نوعیت کا جو ہے وہ خیال جو ہے وہ پیدا ہوا اور کراچی کے شہریوں کے اندر جو ہے سوچ نے تشخیص پایا کہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ گل پلازہ جو ہے اس کی آگ کو نہیں بچایا جا سکا۔ 60 سے 70 لوگ جو ہے جل کے خاکستر ہو گئے، وہ اداروں کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے خاکستر ہو گئے۔ اگر برابر آپریشن کیا جاتا اور جو آپریشن کرنے کے طریقہ کار ہے جو وہ اس کے مطابق آپریشن کیا جاتا، سرکاری اداروں کے پاس جو ہے آپریشن کرنے کی، آگ بجانے کی پراپر مشینری ہوتی، ان کے اہلکاروں کی تربیت ہوتی، تو شاید یہ لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ بچایا جا سکتا تھا۔ تو صورتحال نے اس کے بعد سے جو ہے وہ کروٹ لینا کراچی کے اندر شروع کی۔ جماعت اسلامی نے اس حوالے سے پچھلی اتوار کو جو ہے کراچی کے اندر ایک بڑا احتجاجی جو ہے پروگرام کیا تھا چارہ فیصل سے، جس پہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے جو ہے وہ خطاب کیا تھا۔ اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ہفتے سے جو ہے وہ پریس ایکشن اسمبلی کے بعد جو ہے وہ دھرنا دیں گے اور دھرنا جو ہے وہ کراچی کے حقوق کے حصول تک جاری رہے گا۔ ایون کہ رمضان کے دوران بھی ہم دھرنا جو ہے ختم بھی کریں گے۔ رمضان میں بھی جو ہے ہم روزے رکھنے سے لے کے تراویح پڑھنے کا جو عمل ہے وہ ہم دھرنے کے دوران دھرنے کے اندر ہی جو ہے وہ کریں گے۔ کسی صورت میں جو ہے دھرنے کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں جماعت اسلامی کے کارکنان جو ہے آج دھرنا دینے کے لیے اس طرف بڑھ رہے تھے، جس پر جو ہے پولیس نے ان کو روکنے کے لیے جو اتنا ایک جارحانہ جو ہے وہ قدم اٹھایا ہے۔